مسیح میں آپ سب کو سلام، ہاللیلویا، خوش آمدید۔ سنڈے سروس میں آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ آج 1 جون 2025 اور خداوند نے موقع دیا کہ ایک بار پھر ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ سیکھیں، اس کی آواز کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ پوچھنا چاہوں گا کہ جب میں نے لاسٹ ٹائم میسیج کیا تھا تو کس موضوع پر میں نے میسیج کیا تھا لاسٹ ٹائم؟ جی بتا سکتا ہے کوئی؟ لاسٹ ٹائم میں نے مضمون جو ٹاپک میں نے آپ کو دیا تھا وہ دیا تھا مردہ روحوں میں منادی۔ یسوع مسیح نے لوگوں میں یعنی کہ جو مر چکے تھے، میں نے آپ کو فرق بتایا تھا، اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی تھی کہ یسوع مسیح نے جا کر منادی کی ہے، جنہیں منادی انہوں نے زمین پر کی ہے، نیچے جا کے انہوں نے اعلان کیا ہے نیچے جا کر کہ میں نے قبر پر، موت پر میں نے فتح پائی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے ریپچر۔ آپ سب کو پتہ ہی نہیں ہے ریپچر ہوتا کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے پاسبان ہیں پاکستان کے اندر جو اس ٹاپک پر بات نہیں کرتے۔ یہ ریپچر ہوتا کیا ہے، ہم آگے چل کے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز آپ کو سکھاؤں گا کہ ریپچر کیا چیز ہوتی ہے، ریپچر ہوگا کیسے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ لکھا لیں، پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت ہم نے پڑھنی ہے، خطوں کے اندر۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ریپچر جب ہوگا تو وہ بائبل مقدس کے اندر کی تعلیم کیا ہے، ریپچر ہے کیا۔ بہت سارے مسیحی لوگ اس سٹڈی کو، اس میسج کی بہت زیادہ مطلب کہ بحث مباحثہ ہے۔ مسیحیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ریپچر ہوگا نہیں، ہوگا، لیکن بائبل مقدس کا فرمان ہے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ ریپچر ہوگا اور ریپچر ہوا بھی ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالے، پہلا تسلیکیوں کا خط ہے اور اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت ہے، غور سے سننا ہے آپ نے۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب 16 آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کے جناب صاحب اگلے باعث سے برکت ہو۔ تسلیکیوں کے خط کے اندر خداوند کا بندہ پلوس ایک بات کرتا ہے، وہ بات کیا کرتا ہے کہ ہم ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ میری بات کو غور سے سننا آپ نے، کیونکہ یہ مضمون ہے آپ کے لیے نیا ہے تو آپ شاید سننا پسند نہ کریں گے۔ کیا لکھا ہے کہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اب بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے، تیتس کے خط کے اندر لکھا ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خداوند منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کی منتظر رہیں۔ کلیسیا کو، لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم خداوند کے منتظر رہیں، ہمارا خداوند جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، اور اس کے بعد لکھا پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا ویلکم کریں۔ پہلے ایک گروپ جو وہ مر گیا، اب دوسرا گروپ کے بارے میں لکھا کہ وہ زندہ ہے اور وہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے۔ آسان کرتا ہوں، زندہ لوگ جو ہے وہ ایک پل میں، ایک دم میں وہ کیا ہوگا، آسمان پر اٹھائے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے۔ مسیحی لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ ایک دن زمین پر سے غائب ہو جائیں گے۔ مسیحیوں کے جو قبرستان ہیں، جو ایماندار لوگ قبروں کے اندر ہوں گے، وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور قبریں خالی ہو جائیں گی، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں ہوگا، ایک دم میں، ایک پل میں ہوگا۔ اور نیوز والے، جو پیپر والے لوگ ہیں، نیوز پیپر والے لوگ ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر ایک خفگی چھا جائے گی کہ ایک پل کے اندر مسیحیوں کے قبرستان جو ہے وہ خالی ہو گئے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ریپچر ہو جائے گا، لوگ غائب ہو جائیں گے زمین سے۔ اور یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ، نہیں، چنے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زمین پر سے غائب ہو جائیں گے۔ ایک ٹائم آنے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریپچر لفظ ہے یہ آیا کہاں سے؟ ریپچر، اگر آپ گریک کا مطالعہ کرتے ہیں، یونانی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یونانی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ہرپازو۔ ہرپازو، ہرپازو کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا۔ ہرپازو کا مطلب کیا ہے؟ اٹھا لیا جانا۔ اسی طرح لطینی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ریپیمور۔ اب یہ جو لفظ ہے لطینی زبان کا لفظ ہے، اس کو کھینچ لیا جانا۔ ہرپازو کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا، اور لطینی زبان میں جو آیا ہے ریپیمور، اس کا مطلب ہے کھینچ لیا جانا۔ جیسے ہمیں کسی چیز کو زور سے کھینچتے ہیں، اسی طرح اس کو بتایا گیا ہے۔ لاطینی زبان کے اندر اس کو کھینچ لیا جانا، اور گریک کے اندر، یونانی کے اندر اس کو کہا گیا ہرپازو، اور انگلش کے اندر اس کو ریپچر کہا گیا ہے۔ اور ریپچر کا میں نے آپ کو بتایا اٹھا لیا جانا۔ اب یہ کیوں تھا کھینچ لیا جانا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب فصل پکتی تھی، جب فصل پکتی تھی تو کہان کیا کرتا تھا؟ کہان ہیکل سے نیچے آتا، کھیت میں آتا، تو کھیت میں آ کر سب سے پہلے پورے کھیت میں چکر لگاتا۔ پورے کھیت میں وہ جب چکر لگاتا تو جو حصہ پک جاتا تھا، سب سے پہلے جو حصہ پکتا تھا تو اس پر وہ لال ڈورا باندھتا تھا۔ سنیں میری بات کو غور سے، اس پر بھی وہ کیا کرتا تھا؟ لال ڈورا باندھتا تھا کہ بھائی یہ دانے جو ہیں، یہ بالیاں جو ہیں وہ پک چکی ہیں، اب یہ جب کھیت پک جائے گا تو یہ جو میں نے نشانی لگائی ہے لال ڈورے کی، میں اس کو اکھاڑ کر ہیکل کے اندر لے کے جاؤں گا۔ وہ ہوتا تھا فرسٹ فروٹ، پہلا پھل وہ ہوتا تھا۔ کھیت کا جب پہلا پھل پکتا تھا تو اس کو وہ لال ڈورا باندھتا تھا، اور جب وہ کھیت پورا پک جاتا اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ اس کے بعد وہ پھر چکر لگاتا اور اسی لال ڈورے کو جس نے وہ باندھا ہوا تھا، جس کو، اسی کو اس نے اکھاڑنا ہے، اور اکھاڑ کر وہ کہاں پر لے کے جاتا؟ خداوند کے سامنے۔ اور اس سبب سے ہیکل کیا ہوتی تھی؟ ہیکل کے اندر وہ لے کے جاتا اور وہ پہلی فصل پاک ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھی گئی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ خداوند برا کے لیے یہ پھل کے واسطے، پہلے پھل کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ کہان کیا کرتا تھا؟ فصل کو ہیکل کے پر لے کے جاتا تھا، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کنوارے ہیں اور برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور برا کے یہ پہلے پھل ہیں۔ کیا ہے؟ یہ پہلے پھل ہیں۔ اب پہلے پھل کیوں ہیں، کیسے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ، کھیت میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، اور جو تم کو ملے اس کو ضیافت میں لے کر آؤ۔
लेकर आओ उनको, क्योंकि वो चुने गए हैं। आपको याद है कि यीशु मसीह ने एक बात की थी। यीशु मसीह ने कहा था कि दो आदमी चार पाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा, दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। आज के दौर में भी ऐसा होगा, आज के दौर में भी ऐसा होगा। दो मसीही नर्सें ऑपरेशन थिएटर के अंदर होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी तो दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा, बाकी क्या है, छोड़ दिया जाएगा। अब ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, ऐसा होगा। इसको रैप्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैप्चर। एक दम में, एक पल में गायब हो जाना। मिसाल के तौर पर कि आप यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं, आप में से चंद एक लोग एक सेकंड के अंदर यहाँ पर से गायब हो चुके हैं। अब होगा कौन? वो जो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारता रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के अंदर रैप्चर हुआ है और कई बार हुआ है। अगर बाइबल मुकद्दस रैप्चर की तालीम देती है तो 7 किस्म के रैप्चर जो हैं हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं। 7 किस्म के रैप्चर जो हैं, यानी कि आसमान पर लोग उठाए गए हैं। सबसे पहले हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर हनूक के बारे में मिलता है। हनूक के बारे में मिलता है कि हनूक खुदावंद के साथ साथ चलता रहा और लिखा है कि वो खुदावंद को पसंद आया और खुदावंद ने क्या किया, उसको उठा लिया। उसके बाद हमें एलिया के बारे में पता चलता है कि एलिया जो है वो भी आसमान पर उठाया गया। यीशु मसीह के बारे में पता चलता है, यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। लिखा है कि वो उनके देखते देखते आसमान पर उठाया गया। यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। मुकद्दसीन लोग जो हैं वो आसमान पर उठाए गए मत्ती 27 के अंदर। उसके बाद यूहन्ना जो है, यूहन्ना आरफ की मैं बात कर रहा हूँ, यूहन्ना आरफ वो भी आसमान पर उठाए गए हैं। मुकाशवा किताब उसके 4थे चैप्टर के अंदर यूहन्ना जो है वो आसमान पर उठाए गए हैं। उसके बाद कलीसिया आसमान पर उठाई गई है। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। सुने मेरी बात को, कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी। आखिर में 2 गवाह हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नजर आते हैं। 2 गवाह जिनका रैप्चर हुआ है, एलिया का और मूसा का। कहां पर? मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा कि 3.5 दिन के बाद खुदावंद की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर खौफ छा गया और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादलों पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए। ये 7 किस्म का रैप्चर जो है हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आता है। अब नाकदीन, इतराज करने वाले जो लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस रैप्चर की स्टडी नहीं देती, रैप्चर के बारे में बात नहीं करती, ये हवाले बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। ईमानदार लोग, यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं वो आसमान पर जाएंगे और बाकी वो जमीन पर रह जाएंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। 2 तरह की तालीम हमें मिलती। एक, यीशु ने कहा कि मैं आऊंगा और अपने लोगों को साथ ले जाऊंगा। दूसरी तालीम हमें मिलती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं चोर की तरह आने वाला हूं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि यीशु मसीह 2 बार आएंगे। जी हाँ, एक बार यीशु मसीह जब आएंगे तो हवा में ठहरेंगे और लोग उसके इस्तकबाल को, उसके वेलकम के लिए आसमान पर उठाएंगे। अभी पैर नहीं लगा। सुने मेरी बात को, अभी यीशु मसीह जमीन पर पैर नहीं लगाएंगे और उसके जो लोग होंगे वो आसमान पर उठाए जाएंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, वो अपने फरिश्तों को भेजेगा
گیہوں کو تو میرے کھتے میں، لیکن بھوسی کو اس آگ میں ڈال دو جو بجھنے کی نہیں ہے۔ ابن آدم نے اپنے فرشتوں کو بھیجنا ہے، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر میرے ساتھ دیکھیے گا، متی کی انجیل دیکھیے گا، متی 24 نکالیں، بڑے غور سے سننا اس تعلیم کو آپ نے، تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب ہے۔ مجھے پتا یہ آپ کے لیے نیا مضمون ہے کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم اس کو سن رہے ہیں۔ ہاں جی، متی کی انجیل اور اس کا 24 باب ہے، اور بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے سنیں میری بات کو۔ 40 آیت ہے، دکھا ہے، اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑتی رہے گی۔ پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ ہم کب آسمان پر اٹھائے جائیں گے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایک دن آنے والا ہے، ایک ٹائم آنے والا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے کہ ابن آدم کیا کرے گا، اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹری میں تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم طرف دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ ابن آدم ویسے ہی آئے گا جیسے بجلی یہاں سے چمکتی وہاں تک جاتی ہے، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ آگے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریپچر ہوگا کب، ریپچر کب ہوگا۔ یسوع نے کہا کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہیں ہوئی۔ ایک ٹائم آنے والا ہے، اب آپ دیکھیں، کورونا آیا، اتنے لوگ مرے، بہت زیادہ لوگ مرے کورونا کے ٹائم میں۔ اب یہ کیا تھی، یہ مصیبت تھی، اس سے بڑی بھی مصیبت ابھی آنے والی ہے۔ یسوع نے کہا کہ دنیا کے شروع میں ایسی مصیبت نہیں ہوئی کہ وہ مصیبت ہوگی۔ اس مصیبت سے پہلے، اسٹڈی کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس مصیبت سے پہلے کیا ہوگا، خدا اپنے لوگوں کو سیو کر لے گا، جیسے نوح کے دنیا میں ہوا۔ پہلے خدا نے کشتی بنوائی اور خدا نے کہا منادی کر، منادی کی گئی، اب 8 جانیں بچ گئی اور باقی لوگ کیا ہو گئے، فنا ہو گئے، مر گئے۔ اب یسوع نے کیا کہا، دنیا سے شروع میں ایسی مصیبت نہیں ہوئی، وہ ہوگی۔ اب ریپچر میں کیا ہوگا، ریپچر میں لوگ اٹھائے جائیں گے، خداوند کے جو لوگ ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اب ان پر مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ 7 سال کا دور جو ہے وہ مصیبت کا ہوگا، 7 سال کا، دانیل کی کتاب کے مطابق کہہ رہا ہوں، 7 سال کی جو مصیبت ہوگی ان میں خدا اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا، اور یہ بڑی بھیانک مصیبت ہوگی۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان کے میں بیاہ شادیاں ہوتی تھیں، اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ اور جیسا نوح لوط کے دنوں میں ہوا تھا، لوگ کھاتے پیتے اور فروخت کرتے تھے، درخت لگاتے تھے، گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ سنیں میری بات کو، نوح کے زمانے میں مصیبت آئی، لوط کے زمانے میں مصیبت آئی، اب یسوع مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے بھی مصیبت آئے گی۔ سنیں میری بات کو، لوط اور اس کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، پہاڑ پر وہ بھاگ گئے۔ نوح اور اس کے خاندان نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب یسوع مسیح جب آئیں گے زمین پر تو ہوا میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کو آسمان پر سے اٹھا لیں گے اور وہ لے جائیں گے نیچے، جو ہے بھوسے رہ جائے گی۔ متی کی انجیل اس کے 3 چیپٹر کے اندر کیا لکھا ہے، وہ گیہوں کو تو کھتے میں لیکن بھوسی کو اس آگ میں ڈالے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اب جو بدکار لوگ ہوں گے وہ زمین پر رہ جائیں گے، مرنے کے لیے، جلنے کے لیے۔ اور یہ کیوں، کیسے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ
اس لیے مقرر کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ نجات حاصل کرنی ہے. کیسے بھائی؟ اگر تو آپ کا یسوع مسیح پر ایمان ہے، آپ اٹھائے جائیں گے، آپ اٹھائے جائیں گے ہوا میں، آپ اٹھیں گے، اٹھ کر ہم خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. یسوع مسیح 2 بار آئیں گے، ایک بار ہوا میں اور دوسری بار وہ زمین پر. زمین پر کہاں پر آئیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بائبل مقدس کے اندر ایک وادی کا نام ہے جس کے ہرمون کی وادی کہا گیا ہے، اور میگڈن کہا گیا ہے. جس کو ہرمن کی وادی کہا گیا وہ اسرائیل کے اندر ہے. وہ بہت بڑی وادی ہے، اور اس وادی کے اندر یسوع مسیح لڑنے کے لیے آئیں گے. دنیا کی قوموں کے ساتھ یسوع مسیح لڑیں گے. کہاں پر؟ آر میگڈن کے اندر، ہرمن کی وادی کے اندر. وہ اسرائیل کے اندر ابھی بھی موجود ہے، اور اس وادی میں یسوع مسیح آئیں گے. جیسا کہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ 2 بار آ رہے ہیں. ایک بار تب جب لوگ اس کا استقبال کریں گے، اور ایک بار تب وہ لوگوں کے دیکھتے زمین پر اتریں گے. اب یہ ریپچر کہاں پر ہوگا؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے کہ لے لیا جائے گا. اب طوفان آیا، کسی کو خبر نہیں. میں نے پہلے بتایا ریپچر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ریپچر کب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں بھی کلام کر رہا ہوں ابھی ہو جائے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ریپچر کب ہوگا. یہاں پر کہ جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، خبر نہیں ہے. نوح بتاتا رہا کہ طوفان آنے والا، طوفان آنے والا، طوفان آنے والا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اب بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم بھی تیار رہو، تمہیں بھی نہیں پتا کہ تمہارا خداوند کب آئے گا. تو نوح نے کیا کیا؟ نوح نے لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں کو کلام سنایا کہ تیار رہو. آج بھی خادمین آپ کو کلام سنا رہے ہیں کہ آپ تیار رہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہم کب آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ہمارا کب ریپچر ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا. اس کے بعد بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شاگردوں نے کہا کہ خداوند یہ کب اور کہاں پر ہوگا؟ یسوع نے کہا جہاں مردار ہیں، جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے. اب اس آیت کے بارے میں کافی لوگوں کی کنفیوزنگ ہے. جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی. اب ایسا ہوتا ہے گدھوں کو کوئی خبر نہیں دیتا کہ بھائی یہاں پر مردہ پڑا ہے. وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہاں پر مردار پڑا آؤ کھائیں، نہیں. کلام میں لکھا کہ جہاں مردار ہیں وہاں وہ گدھ بھی جمع ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، جب مسیحیوں کو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا خداوند یروشلم کے اندر آنے والا ہے، تو وہ بالکل کوشش کریں گے کہ ہم یروشلم پہنچیں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا کہ وہ بڑا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ سیون پر، پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا. اب جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ پہاڑ پر جائیں گے، وہ پہاڑ پر جائیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. اب یہ ریپچر ہونے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ آپ کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ ریپچر ہونے میں ٹائم کتنا لگے گا؟ چھوڑ دیں میری باتوں کو سنیں. آپ یہ باتیں سن لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں نے پہلے بتایا یہ میسیج آپ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں. ریپچر ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کلام میں لکھا ہے دیکھو میں تم سے بید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے بلکہ سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور غیر فانی حالت میں، اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم سب بدل جائیں گے. بدل کیسے جائیں گے؟ ہماری یہ باڈی ہے، یہ باڈی جو ہے ہماری بدل جائے گی، چینج ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے،
اس کے بعد اپنے شگفتوں کو نظر آئے اور ایک کمرے کے اندر آئے، کہ گھر میں آئے اور لکھے کہ دروازے بند تھے اور یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے ہاتھوں اور میرے پاؤں کو دیکھو، روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ سنیں، یسوع مسیح کی پوری باڈی ہے، مکمل باڈی ہے ان کی، لیکن دروازے بند ہیں، لیکن وہ پھر بھی داخل ہو گئے۔ وہ کیا ہوا؟ وہ پھر بھی داخل ہو گئے۔ یہ ہے بدلنا، یہ ہے بدلنا۔ پولس نے کہا کہ ہم سب بدل جائیں گے۔ اور ریپچر ہونے میں اور یسوع مسیح کے آنے میں فرق کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ہمارے سامنے، ریپچر ہونے میں اور یسوع مسیح کے آنے میں فرق کیا ہے؟ کیا یسوع مسیح ریپچر پر آ رہے ہیں اور بعد میں کیسے آ رہے ہیں؟ یسوع نے کہا دیکھو جو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہو اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں بادلوں کے ساتھ آنے والا ہوں۔ اب بادلوں کے ساتھ جو آنے والا ہے نا، وہ ریپچر ہے۔ سنیں میری بات کو، بادلوں کے ساتھ جو آنے والا ہے نا وہ ریپچر ہے، کیونکہ ہم سب آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور بادلوں میں اس کا کیا کریں گے؟ ویلکم کریں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ اس کے بعد کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ ابن آدم کا نشان جو ہے آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادل پر آتا دیکھیں گی۔ ہر ایک قوم یسوع مسیح کو دیکھے گی کہ وہ بادلوں پر آیا ہے۔ کیتھلک کے اندر، جو اسرائیل کے اندر ابھی کیتھلک موجودہ کیتھلک ہے، ان کے اندر ایک تعلیم ہے، ایک روایت یہ پائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایک پتھر ہے، ہولی سیپولر ایک چرچ ہے۔ ایک منٹ رکے ان کو، ہولی سیپولر ایک چرچ ہے اور اس چرچ کے اندر ایک پتھر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور اس پر پاؤں کے نشان ہے، پاؤں کے نشان ہے۔ اب جو وہاں کی جو کیتھلک لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یسوع مسیح جب زمین پر آئیں گے تو انہی جگہ پر اپنے دونوں پاؤں رکھیں گے۔ یہاں پر ہولی سیپولر چرچ ہے، وہاں پر پتھر کی پلیٹ لگی ہوئی ابھی بھی موجود ہے اور اس پر پاؤں کے نشان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو وہاں پر ان کے پاؤں جو ہیں وہ جم چکے تھے، اب یسوع مسیح جب اتریں گے تو اسی پلیٹ پر اپنے دونوں پاؤں رکھیں گے اور یسوع مسیح اسی پہاڑ پر واپس آئیں گے۔ ہمیں پوری بائبل مقدس کے اندر یہ تعلیم ملتی ہے یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اتریں گے، سیون کا جو پہاڑ ہے اس پر یسوع مسیح اتریں گے۔ اب میں آپ کو آخری بات بتا کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ اس تعلیم کو جھوٹا کس نے قرار دیا، کب قرار دیا؟ یہی وجہ ہے ریپچر کی تعلیم مسیحیوں کو نہیں پتا۔ 1812 کے اندر ایک شخص آیا، 1812 کے اندر ایک شخص آیا جس کا نام ہے جان لینسن ڈارگن۔ جان لینسن ڈارگن 1812 کے اندر آیا، اس نے ریپچر کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ریپچر ہونا نہیں ہے۔ 1812 سے لے کر اب تک 2025 ہو چکا ہے، لوگ اسی تعلیم پر ایگری ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کو یہ غلط تعلیم ہے، یہ غلط تعلیم ہے، ریپچر کی تعلیم جو ہے وہ غلط تعلیم ہے۔ لینسن ڈارگن نے اس بات کی تعلیم دی کہ ریپچر نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک شخص آیا ہے 1373 کے اندر، اس کا نام ہے افرایم دا سیرین۔ سیریا کا رہنے والا افرایم نام کا ایک پہلا گواہ ہے، اس نے آ کر اس بات کی تعلیم کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا۔ اس نے کہا مسیحیوں کا ریپچر ہوگا۔ آج تک مسیحی جو ہیں وہ اسی بات پر اٹے ہوئے ہیں، ہمارا ریپچر نہیں ہوگا، ہمارا ریپچر نہیں ہوگا۔ بھائی جو ایماندار لوگ ہیں وہ ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ہم کون سے لوگ ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں۔
ہم مبارک لوگ ہیں کیونکہ ہم بغیر دیکھے ایمان والے لوگ ہیں، ہم ایمان پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم ایمان پر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرا بندہ ایمان سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اگر ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں گے ہمارا خداوند ہم سے خوش نہیں ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہوا میں اڑیں گے اور یسوع مسیح کا ویلکم کریں گے کیونکہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ! آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو شاگردوں نے چن کر یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں۔ فرشتوں کو وہ بھیجے گا کہ میرے لیے پھل اکٹھے کرو۔ فرشتے کیا کریں گے؟ پہلے پھل اکٹھے کریں گے اور اس کی ضیافت میں آپ جمع کیے جائیں گے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔